بلوچستان میں بڑی ادارے رقم کی جا چکی ہے اور بلوچوں کی سرزمین خود بلوچوں کے لیے تنگ پڑ چکی ہے۔ بلوچستان میں آزادی اظہار پر پابندی عائد ہے، جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں سیاسی کارکنان اسیر اور درجنوں مسخ شدہ لاشیں پھینکی گئی ہیں۔ بلوچستان میں جاری اس عذاب سے خود کو غیر محفوظ پا کر ہزاروں کی تعداد میں سیاسی کارکنان بیرون ملک مقیم ہیں اور جلا وطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ معزز صحافی حضرات، گزشتہ چند عرصے سے بیرون ملک مقیم بلوچ سیاسی کارکنان پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور بے ایمانہ طور پر انہیں قتل کر کے لاشیں پھینکی جا رہی ہیں۔ مارو اور پینکو کی جس پالیسی پر ریاست گزشتہ دہائی سے بلوچستان میں عمل پیرا تھا، آج دنیا کے تمام کونوں میں بسنے والے بلوچ سیاسی کارکنان پر وہی پالیسی لاگو کیا جا رہا ہے۔ ریاسی عطاب اور بربری کی وسعت دیکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ بلوچ چاہے دنیا کے جس کونے میں بھی ہو محفوظ نہیں ہے۔ معزز صحافی حضرات، بانو کریمہ بلوچ کا کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں صفاقانہ قتل اس پالیسی کا شاخسانہ ہے۔ کریمہ بلوچ نے گزشتہ 5 سال سے کینیڈا میں پناہ لی ہوئی تھی اور کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں رہائش پذیر تھی۔ اس سے پہلے وہ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آزاد کی چیئرپرسن اور بلوچ نوجوانوں کی مقبول ترین رہنما تھی۔ بانو کریمہ بلوچ کی سیاسی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے گزشتہ روز انہیں ٹورنٹو سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا اور بعد میں ان کی لاش پھینک دی گئی۔ معزز صحافی حضرات، بانو کریمہ بلوچ کا بیرون ملک بے ایمانہ قتل اپنی نوعیت کے اعتبار سے پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ رواں سال ہی سویڈن میں مایہ ناز بلوچ صحافی اور سیاسی کارکن ساجد بلوچ کو لاپتہ کر کے ان کی لاش پھینک دی گئی تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بیرون ملک بلوچ سیاسی کارکنان کو قتل عام ریاست کی مارو اور پینکو پالیسی کا تسلسل ہے اور اسی حوالے سے عالمی اداروں کی مسلسل خاموشی اداروں کے کردار پر سوالیہ نشان ہے۔ بلوچ نسل کشی پر عالمی اداروں اور مہذب دنیا کی خاموشی جبر کے ان پنجوں کو مزید توانا کرنے کے مترادف ہے، جو کسی بھی صورت ناقابل ناقابل معافی جرم ہے۔ قریب کا تمام مہذب دنیا کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ آج اس بیان مقصد سے ہم اعلان کرتے ہیں کہ بلوچ قومی رہنما کے خلاف کل سے ملک گیر احتجاجی سلسلے کا آغاز کیا جائے گا۔ کل بروز بدھ کوئٹہ اور اب چوکی میں احتجاجی ریلی نکالی جائے گی اور اس کے بعد کراچی، ڈیرہ غازی خان سمیت بلوچستان کے طول میں احتجاجی عمل کو جاری رکھا جائے گا اور احتجاجی عمل کے ساتھ ساتھ شہید کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی۔ شکریہ۔ یہ بتائیں کہ واضح ہو گئی کہ ان کو کنہوں نے لاپتہ کیا تھا۔ دیکھیں، ٹورنٹو کی جو پولیس ہے کینیڈا کی، وہ ابھی تک اس چیز میں تحقیقات کر رہی ہے، لیکن ہم بظاہر یہ چیز جانتے ہیں کہ ان کو کئی بار قتل کی دھمکیاں آ چکی ہیں۔ وہ ٹورنٹو میں تھی، ان کے ویزا کو کینسل کیا گیا ہے، ان کے اسائلم میں مسائل پیش آ چکے ہیں، ان کے موبائل وغیرہ سب کو کئی مرتبہ ان کو تھریٹ کیا گیا ہے۔ تو بلوچستان کا ہر فرد جانتا ہے کہ کریمہ بلوچ کو مارنے والا جو ریاست ہے وہ یہی پاکستان کی ریاست ہے، کیونکہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بہت سے واقعہ ہو چکے ہیں۔ ان کو اسی طرح نہیں مارا گیا، بلکہ ان کو سب سے پہلے اغوا کیا گیا۔ اغوا کرنے کے بعد ان کی رپورٹ درج کی گئی۔ ٹورنٹو کی پولیس نے ان کی تصویر کے ساتھ ان کے تمام شناختی علامات ظاہر کیے کہ یہ فرد ہے ہماری اور یہ جو ہے نا غائب ہو چکی ہے۔ اس کے بعد 24 گھنٹے کے اندر ہی ان کی لاش برآمد ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ وہی مارو اور پینکو پالیسی ہے جو پاکستان میں پاکستانی ریاست ایک عرصے سے کر رہی ہے۔